جب حاکم نے کہہ دیا تھا کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، تو پھر رسول اللہ کے جانے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ یہ فدق کہاں گیا؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد اس پہ قبضہ کیا گیا. پہلی خلافت ان کے پاس، دوسری خلافت میں ان کے پاس. جب تیسرا خلیفہ آیا وہ بنی امیہ میں سے تھا. اس نے پورے کی پوری جاگیر اپنے داماد مروان بن حکم جو رسول کا دھتا ہوا تھا اس کے حوالے کر دی. تو جب نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، جو چیز نبی کی بیٹی کو نہیں ملی وہ خلیفہ نے بطور خلیفہ اپنے داماد کو کیسے دی؟ پھر اس کے بعد یہ مروان بن حکم کے پاس رہا. مروان بن حکم کے بعد جب معاویہ بن ابو سفیان آیا، اس نے اسی جگیر فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، آخری بات کر رہا ہوں. 3 حصوں میں تقسیم کیا. 1/3 مروان کے پاس رہنے دیا، 1/3 اپنے بیٹے یزید کے نام کر دیا، اور 1/3 سعید بن عثمان بن عفان کے نام کیا. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زہرا سینی تھی اب یہاں پہ آ کے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، مختلف حصوں میں بانٹ دی گئی. اس کے بعد یزید کے بعد جب پھر دوبارہ مروان کی حکومت آئی، اس نے دوبارہ تخت سنبھالا، اس نے بے دخل کر کے پھر پوری کی پوری جاگیر اپنے پاس لی. پھر اس کے بعد فدق جو ہے یہ عبدالعزیز اس کے بیٹے ملکیت رہا. پھر عمر بن عبدالعزیز آیا، اس نے اپنے عرصے میں آتے ہی سب سے پہلے 2 کام کیے. ایک، ممبروں پہ علی پہ سب و شتم بند کروایا. ایک، فدق بنی فاطمہ کو واپس کیا. اس کے بعد پھر بنی امیہ نے پھر دوبارہ چھین لیا. پھر اس کے بعد جب تک بنی امیہ رہے یہ فدق بنی امیہ کے پاس رہا. بنی عباس کا جو پہلا بادشاہ ہے ابو العباس الصفا، اس نے امیہ کے بغض کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کی وجہ سے نہیں، بنی امیہ کی دشمنی اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی وجہ سے پھر تھوڑے عرصے کے لیے یہ اولاد فاطمہ کے حوالے کیا. پھر یہ اولاد فاطمہ کے پاس جاتا ہے. پھر منصور دیوانکی کا دور آیا، اس نے پھر چھین لیا. پھر مہدی عباسی کا دور آیا، اس نے واپس کر دیا. پھر ہادی عباسی نے دوبارہ چھین لیا. پھر ہارون الرشید تک پہنچ گیا. جب ہارون رشید تک پہنچا تو اس نے امام موسیٰ کاظم کو ایک خط لکھا. اس نے خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جگیر فدق تمہارے نام کر دوں. تو مجھے بتا سکتا ہے اس کا حدود کتنی ہے؟ اس کی حدود، آخری جملے کہہ رہا ہوں، اس کی حدود کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے؟ تو سرکار موسیٰ کاظم کا جو خط ہے وہ آج بھی کتاب میں موجود ہے. امام موسیٰ کاظم نے کہا اس کی ایک حد عدن، دوسری سمرقند، تیسری افریقہ اور چوتھی بحر احمر. اب یہ لفظ کیونکہ پرانی میپ کے لحاظ سے ہیں، آج کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. ایک یمن میں ہے، ایک آذربائیجان میں ہے، ایک افریقہ میں ہے، اور دوسری آرمینیا میں ہے. جب مولا امام موسیٰ کاظم نے حدود کا یہ رقبہ لکھا تو ہارون رشید چکرا کے کہنے لگا ہماری حکومت کہاں ہے؟ میں محنت آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، میں نے لمحہ ضائع نہیں کیا، میں نے مجمع سے ہاتھ نہیں اٹھوائے، میں نے نعرے کی زحمت نہیں دی، میں نے مجمع آگے پیچھے نہیں کیا. صرف میں جیسے نمازی نماز پڑھتا ہے ویسے یہ حقائق آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب جب اس نے یہ کہا کہ ہماری حکومت کہاں ہے، تو اب یہ سوال تھا کہ وہ فدق جو مدینے سے نکلا تھا یہ بجائے سکڑنے کے پھیلا کیسے؟ اب اس وقت فدق کدھر ہے؟ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مجھے کاروبار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، مجھے 10,000 دے دے. میں نے اسے 10,000 دیا. اس نے 10,000 سے کاروبار شروع کیا، کرتا 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 وہ 10 ارب تک پہنچ گیا. اس کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ 10 ارب نہیں ہے، یہ اصل میں وہی 10,000 ہے جو پھیلتا پھیلتا 10 ارب تک پہنچ گیا تھا. جب فتوحات اسلامیہ ہوتی گئی تو خلیفہ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو قبضہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس سے جنگی استعمال کے لیے ہتھیار لیں گے، آلات استعمال کریں گے. تو یہ جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا، کیونکہ جس جگیر سے مال لے کے جا رہے تھے وہ تو زہرا کی جگیر تھی، یہ پھیلتا پھیلتا پھیل گیا. آج دنیا میں 53 اسلامی ملک 83 ہیں، سارے ہی زہرا کی جگیر ہیں. جہاں جہاں
الہ پہنچا ہے وہ زہرا کی جگہ. بسم اللہ صلی اللہ. جہاں جہاں فتوحات گئیں، جہاں جہاں لشکر پہنچے، جو کچھ ہوا اس کا آغاز فدق کے مال سے کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی فوجی کو تنخواہ ملی تھی تو فدق سے، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو فدق کی، کسی کے پاس گھوڑا تھا تو فدق کا، کسی کے پاس نیزہ تھا تو فدق کا. اب جہاں جہاں وہ تلوار چلی فدق کے مال کی وجہ سے، فدق نہ ہوتا تلوار نہ ہوتی. تو اب ہر دور میں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے اسے اپنے دور میں بزور طاقت واپس کیوں نہیں لیا؟ چلیں وہ تو واپس کرتے رہے، وہ جب دیتے تھے تو اب اہل بیت کر سکتے تھے، اس لیے کہ اگر انکار کریں گے تو یہ انکار تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دیکھا صرف زہرا کی تھی میرا ہے، بعد میں آنے والے اماموں نے تو کہا ہمارا ہے ہی نہیں. یہ جان بوجھ کے یہ جال چلتے تھے کہ ان میں سے کوئی انکار کرے. لیکن سوال آج بھی سوشل میڈیا پہ ایک ہی کھڑا ہے کہ جب مولا علی بطور خلیفہ تھے چوتھے نمبر پہ تو انہیں سب سے پہلے فدق واپس لینا چاہیے تھا. احمقانہ سوال ہے، عاقلانہ دلیل دینے لگا ہوں. پہلے جملے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فدق ملکی رہا ہے. فدق جناب زہرا کی ملکیت ہے. جناب زہرا نے دربار میں کھڑے ہو کے اپنی ملکیت کا سوال کیا، انہوں نے ان کی ملکیت واپس نہیں کی. بی بی نے دربار سے پلٹتے ہوئے کہا اب تیرا اور میرا فیصلہ اس کی عدالت میں ہوگا. اب یا تو وہ مالکن اپنی زندگی میں مولا علی کو وصیت کر کے جا یا علی میرے بعد فدق واپس لینا. تو اب جب مولا علی بطور خلیفہ آتے تو اب علی پہ تھا کہ علی کے اوپر ایک وصیت ہے بطور قرض، وہ کہہ کے گئی اب آپ کو طاقت ملے، اقتدار ملے، اختیار ملے لے لینا. بی بی نے تو نہیں کہا، بی بی نے کہا یہ معاملہ اب اللہ کی عدالت میں. تو جو فائل سپریم کورٹ میں چلی گئی ہو، لوئر کورٹ اس مقدمے کو نہیں لا سکتی. وہ سپریم کورٹ کو نہیں کہہ سکتے جی آپ نہ سنیے گا ہم سننے لگے. فیصلہ چلا گیا تھا اللہ کی عدالت. ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے رسول اللہ نے جب مکہ چھوڑا ہجرت کر کے رسول اللہ کا جو اپنا گھر تھا جو ذاتی جس میں مکہ میں رہتے تھے اب وہ تو چھوڑا ہے، بھرا گھر چھوڑ کے واپس آ. جب رسول اللہ فتح مکہ پہ پہنچے تو رسول اللہ نے چاہا کہ میں اپنے آبائی گھر کو دیکھوں، وہ جو ہمارا پرانا گھر تھا، میرا وہ جو باپ دادا کا گھر تھا وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مکہ نا تو ابو لہب نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اب وہ ابو لہب نے کسی کو آگے بیچ دیا ہے تو وہ اسی کے پاس ہے. رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو طاقت ہے پاس، آپ کے باپ آپ کی بچپن گزرا ہے وہاں پہ، آپ کی کچھ یادیں ہیں وہاں پہ، اب ہم ہی جاتے ہیں جا کے اس کو نکالتے ہیں اس مشرک نکال کے اور فوراً ہم آپ کو وہ ملکیت واپس لے کے جاتے ہیں. رسول اللہ کا جملہ سننا. رسول نے فرمایا نہیں میں وہ گھر واپس نہیں لوں گا. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کیونکہ ابو لہب نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہے، میں واپس لے کے اس کی سزا میں کمی نہیں کرنا چاہتا. کہاں چلے گئے ہیں یار؟ اگر میں واپس لے لوں تو پھر تو حساب برابر ہو گیا، اسے چھینا تھا میں نے واپس لے لیا تو عذاب میں تو کمی ہو گئی، سزا تو ختم ہو گئی. میں یہ سزا نہیں ختم کرنے دوں. علی واپس لے لیتے تو آج سزا تو ختم ہو جاتی. سزا باقی ہے، باقی رہے گی. سارے شیعہ بھی مر جائیں ایک بچہ زندہ رہے وہ پھر بھی زہرا کے قاتل کی عزت نہیں کرے گا. تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ہار جائیں گے، ہم مان جائیں گے. نہیں، اکیلا ایک بچہ بھی رہ جائے ہم زہرا کے قاتل کی عزت نہیں کریں گے. میں منت کر کے جا رہا ہوں تمہاری زندگی میں کبھی بطول کے حق پہ سمجھوتا نہ.
ہر چیز پہ کر جانا ٹھیک ہے، چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی کے، بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پہ انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، زہرا کے حق پہ نہ کرنا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے اتنا سا بھی نرم سوچا، زہرا کی ایک ہائے تیرے اعمال ختم کر دے۔ یہ چیزیں ممبر پہ نہیں پڑھی جاتی، اس وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نسل کے دلوں میں نرم گوشے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ میں ایک سطر پوری دنیا میں پڑھتا ہوں اور آج بریڈ فورڈ میں پڑھنے لگا ہوں، ہم نے یزید کا جرم اتنا پڑھا کہ لوگوں نے ڈرتے اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا چھوڑ دیا، جیسے ہم نے حسین کا قاتل پڑھا تھا۔ اگر ویسے ممبر سے زہرا کا قاتل پڑھتے، کبھی کسی کی جرت نہ ہوتی کہ میری قوم کے کسی جوان کے سامنے زہرا کے قاتل کا عزت سے نام لے لے۔ ہم 4 قدم پیچھے ہٹے۔ ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ تقیہ ہے، بعض جگہوں پہ مصلحت ہے، تمہاری ذات کے پنجرے میں نہ کوئی تقیہ ہے۔ امام صادق اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے بشار، مولا کے سامنے کھجوریں پڑی، وہ جب آ کے بیٹھا تو مولا نے کھجوروں کا تھال اس کے آگے کیا کہ کھجوروں میں سے کھا۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کھاؤ، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کہنے لگا ابن رسول اللہ میرا دل بڑا عجیب ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ مولا امام صادق نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ابھی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، بازار میں حکومت کے سپاہی ایک ضعیفہ کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے، اس ضعیفہ بھی بڑا تشدد کر رہے تھے۔ مولانا کیا کیا تھا اس ضعیفہ نے؟ کہتا وہ بازار میں گزر رہی تھی اور گزرتے گزرتے ٹھوکر لگی، گری، اٹھتے ہوئے اس نے کہہ دیا زہرا تیرے قاتل پہ لعنت۔ کوئی مخبر کھڑے تھے، انہوں نے دربار میں خبر دے دی، فوراً سپاہی آئے، اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ کتابیں کہتی امام صادق نے یوں تکیے سے ابا بھی نہیں اٹھائی، بغیر ابا ہم دوڑے ننگے پاؤں۔ آج جہاں عراق میں مسجد سہلہ ہے نجف کے پاس، آج بھی وہاں وہ امام صادق، امام مصلی پہ گئے، امام نے سر سے پکڑی اتاری، دعا کیا میرے اللہ میری دادی کی طرفدار کا خیال رکھنا، میرے اللہ اس نے بھرے بازار میں میری دادی کی گواہی دی ہے۔ ایسے روئے امام یا وہ شخص پیچھے سے آیا، اس نے آ کے کہا آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ دربار میں جانے سے پہلے سپاہیوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ امام فرما کہتے ضعیفہ آزاد ہو گئی، آزاد ہو گئی۔ مولا جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ درہم نکالے، فرما اس کے گھر جا، میں جاؤں گا اس کے لیے اور سختی ہوگی، میں اس کی سختی نہیں برداشت کر سکتا، اس کے گھر جا، اسے میری طرف سے یہ درہم ہدیہ کرنا، اسے کہنا امام صادق تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ وہ شخص درہم لے کے ضعیفہ کے گھر گیا، بیٹی اپنے زخم صاف کر رہی تھی، اس نے آگے کہا بی بی تجھے پتہ ہے تجھے کس نے رہا کروایا ہے؟ خدا کی قسم میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میرے اوپر اثر اس لیے ہو رہا ہے، میں ان ساری چیزوں سے گزرا ہوں، مجھے موت کی وادیوں سے حسین کی ماں نے، میں نے یہ جو کھل کے زہرا کا حق پڑھنا شروع کیا، کچھ دیکھا ہے تو پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے خبر ہوئی ہے کہ بی بی زہرا کا حق پڑھنا بے شک مشکل ہے، لیکن پڑھو تو زہرا سایہ کیسے کرتی ہے، محمد کی بیٹی آپ کے سر پہ کیسے آتی ہے۔ زخم صاف کر رہی تھی یا اس شخص نے آ کے کہا بی بی امام نے مسجد سہلہ میں رو کے دعائیں کی ہیں تیرے لیے، اور امام نے یہ درہم بھیجے ہیں۔ درہم ضعیفہ نے ہاتھ میں پکڑے، روئی، رو کے کہتے لے جا، میرے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھنا، مولا سے کہنا مولا اس لالچ میں تو تیری دادی کا نام نہیں لیا تھا۔
شخص واپس آیا اور آگے کہتا مولا وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کسی لالچ میں تو آپ کی دادی کا نام لے لیا. امام کہتے کاش میرے پاس دینے کے لیے یہاں کچھ اور ہوتا. تجھے کیا خبر میں تجھے کیا دیتا, لیکن میرا وعدہ ہے بروز قیامت میں تیرا انتظار کروں گا. تو نے میری ماں کی گواہی دی ہے. کائنات کا مشکل کام ہے زہرا کے حق میں گواہی دینی. امام رضا علیہ السلام گھر میں بیٹھے گے, امام محمد تقی کا بچپن ہے, یا زمین پہ لکیریں مارتے ہوئے امام تقی رو رہے. امام رضا نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ امام تقی نے یوں بابا کا چہرہ دیکھا, دیکھ کہتے کاش مہندی کی جگہ پہ ملتا, ان کو قبروں سے نکالتا جنہوں نے زہرا کو زخمی کیا تھا. سادات وغیرہ سادات دربار میں گئی اور کہہ دیا گیا کہ فاطمہ مسئلے سے بھول گئی ہے. مصطفیٰ کی بیٹی گھر آ گئی. آج میں نے پڑھنا ہے مصطفیٰ کی بیٹی کا وہ قتل جو گھر میں ہوا تھا. مشکل سے مشکل دعا اپنے دل میں رکھنا. رسول کی بیٹی اپنے گھر میں چلی گئی. یا علی میں اب ان دونوں کے لیے بد دعا کروں گی. میری کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جس میں میں ان کا نام لے کے بد دعا نہ کروں. یا علی میں مر جاؤں انہیں میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. سیدہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی. علی کے حق کی پہلی وکیل, علی کی ولایت کی پہلی وکیلہ. یا دربار میں بیٹھے ہوئے خلیفہ نے کہا کیا حالات ہیں علی کے گھر کے؟ یا کسی نے خبر دی کہ چیدہ چیدہ لوگ علی سے ملنے آ رہے ہیں. اس نے کہا علی کے گھر میں لوگوں کا اجتماع, لوگوں کا اکٹھا ہونا بند کرواؤ. اس ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے خلیفہ کو مشورہ دیا اور ساتھ ہی کہا یہ حکم تو نہ دے, میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں. اس نے خالد بن ولید کو بلایا, اپنے چچا زاد بھائی مولاؤں نے کن بلایا. کہنے لگا جاؤ زہرا کے دروازے پہ اور جا کے علی کو بلاؤ اور اسے کہو تمہیں حاکم نے دروازے. ایک روایت ہے اکیلا خالد بن ولید, ایک ہے خالد بن ولید اور کنفذ دونوں گئے زہرا کے دروازے پہ دستک دی. علی کو باہر بھیجو. جناب زہرا نے پردے کے اندر سے آواز دی تمہیں علی سے کیا کام اور علی کو تمہاری حکومت سے کیا کام؟ علی دربار میں نہیں آئیں گے. یہ پلٹ کے واپس گئے. انہوں نے جا کے کہا کیا کریں, اندر سے کوئی کنیز نہیں, رسول کی بیٹی بول رہی ہے. یہ آواز کیوں رسول کی بیٹی کا حیا کر رہے ہو؟ لے آؤ علی کو. دروازے سے تب تک نہ ہٹنا جب تک علی باہر نہ آئے. یہ پھر آئے. کسی شریف کو ستانے کا دوسرا اصول یہ ہے اس کے گھر میں اتنی دستک دو کہ وہ شریف تنگ آ جائے. یہ زہرا کے دروازے پہ گئے. یہ زہرا کا دروازہ پیٹتے رہے. زینب بار بار آ کے ماں کا ہاتھ پکڑتی, رو کے کہتی اماں یہ دروازے پہ شور ایسا ہے. جناب زہرا اپنی بیٹیوں کو سنبھال کے پھر دوبارہ دروازے پہ گئی. بی کا حکم ہے میرے بابا کا, کسی کے دروازے پہ اتنی دستک نہیں دیتے. کیوں اتنی شدت سے میرے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ یہ وہی دروازہ ہے جہاں نبی آ کے رکتے تھے. یہ وہی دروازہ ہے جہاں 3 دن تک آتے رہے ہیں. یہ وہی دروازہ ہے جس کی اللہ نے قرآن قسمیں کھائی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں حاکم نے حکم دیا ہے جب تک علی باہر نہ آئے دروازہ پیٹتے رہے. فرمایا جب تک کھڑے رہو گے علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے. مجھے خبر ہے تم علی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو. یہ پھر واپس پلٹے. واپس پلٹ کے خالد بن ولید ملعون وہیں پہ کھڑا رہا. کنفذ اکیلا آیا. جو 7 لوگ ساتھ گئے تھے وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہے. اکیلا کنفذ آیا. اس نے آ کے خلیفہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس شخص کو کہا, کہنے لگا نہیں دروازہ کھل رہا, نہ علی باہر آ رہے ہیں. اس کی آواز دروازے پہ دستک دے رہے ہو, گرا کیوں نہیں دیتے, جلا کیوں نہیں دیتے؟ اتنا کہنا تھا. کنفذ دے کے کہتا مدینے کے لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے وہ فاطمہ کا دروازہ جلا دیں. میں ایک ایک لفظ
ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ شخص شدت کے ساتھ چلا، اس نے چلتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کی، اس نے لوگوں کی بھیڑ کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کرتا کرتا اب جو دروازے پہ پہنچا تو 40 لوگوں کا رش تھا زہرا کے دروازے پہ۔ انہوں نے زہرا کے دروازے کے ساتھ لکڑیاں لگانی شروع کر دی، لکڑیاں لگاتے لگاتے انہوں نے زہرا کی دیوار کے ساتھ لکڑیاں لگائیں، یہ خود آگے آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے خالد اور کنفس کو اپنی پشت پہ کھڑا کیا، اس نے دروازے کو زور سے دستک دی، دستک دے کے لگا اب میں خود آیا ہوں خطاب کا بیٹا پوچھنے کے لیے کہ علی گھر سے باہر کیوں نہیں آ رہا۔ اب زہرا نے اپنی تسبیح مصلی پہ رکھی، جناب زہرا نے دیوار کا سہارا لیا، بی بی لیتی دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی، بی بی دیکھا دی انا فاطمہ بنت محمد، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ تم سے مخاطب ہو، میرے دروازے پہ اونچی آواز میں نہ بولو، میں نے کہا ہے تمہارا علی سے کیا معاملہ ہے، میں علی کو گھر سے نہیں آنے دوں گی۔ کہتا ہمیں خبر ملی ہے علی کے گھر میں خفیہ بیعت کا سلسلہ ہے، فرمایا میں قسم دیتی ہوں اپنے بابا کی، میرے گھر میں میرے بیٹے اور میری بیٹی میرے شوہر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسے کہا ہم اندر آ کے تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ جب اس نے کہا ہم اندر آ کے تلاشی لینا چاہتے ہیں، بخاری نے لکھ دیا، مسلم نے لکھ دیا، جب اس نے کہا ہم اندر آ کے تلاشی چاہتے ہیں، زہرا دیکھ دی اس گھر کی تلاشی لوگے جو وہی والا گھر ہے جہاں اللہ آئے بھیجتا ہے۔ اس نے اگلا جملہ کا شیعہ قوم کے رونے کے لیے کافی ہے، یہ دیکھتا زہرا عورتوں والے بہانے نہ کر، زہرا عورتوں والے عذر پیش نہ کر، دروازہ کھول ورنہ میں بغیر پردہ کروائے گھر کے اندر آ جاؤں گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا جناب زہرا نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، اس ملعون نے خالد کو اشارہ کیا، خالد نے جلتی ہوئی مشعل لکڑیوں پہ پھینکی، لکڑیوں نے آگ پکڑنی شروع کی، زہرا کے دروازے کو آگ لگنی شروع ہوئی، زہرا نے دونوں ہاتھ دروازے رکھ دیے، آدھا دروازہ جل چکا تھا، زہرا کبھی پیچھے دیکھتی تھی کبھی دروازے کو دیکھتی تھی، رو رو کے کہتی تھی حسین زینب کو سنبھالنا، ابو الحسن میری بیٹیوں کو سنبھالنا، کوئی دروازے تک نہ آئے، میں اکیلی کھڑی ان کا دفاع کروں گی۔ زہرا کے دونوں ہاتھ دروازے پہ تھے، میں غلط پڑھوں بی بی معاف نہ کرے، اس کمینے نے دروازے کو ٹکر ماری، چلتا ہوا دروازہ زہرا پہ آیا، زہرا دروازے کے نیچے کھڑی تھی، یا اس نے لوگوں کو اندر بھیجنا شروع کیا، رو رو کری بابا میرا موزن مارا گیا۔ سنو شیعو زہرا کا قتل، اوے اکبر کی برچھی پہ رونے والوں، اوے حسین کی 13 ضربوں پہ رونے والوں، میں نے وعدہ کیا تھا میں کھل کے پڑھوں گا۔ ایک روایت ہے عمران، بی بی زمین اور دروازے کے درمیان تھی، ایک روایت ہے بی بی دیوار اور دروازے کے درمیان تھی۔ اگلی صدر میں نے سانس لے کے پڑھنی ہے، زہرا کا ایک ہاتھ باہر تھا، اس ملعون نے ہاتھ پہ تازیانہ مارا۔ حوصلہ 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 حوصلہ، حسین کی ماں تیری چیخیں قبول کرے، زہرا کی ماں تیری چیخیں قبول کرے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ اتنا پڑھوں گا جتنا برداشت کرو گے، تھک جاؤ مجھے اشارہ کرنا میں منبر چھوڑ دوں، میں مرتا مر بھی جاؤں، زہرا کے مصائب نہیں پڑھے جا سکتے۔ سیدہ کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، سیدہ کی پسلیاں شہید ہو، 40 لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے علی کے حجروں کی تلاشی لے کی، حسین کی بہنیں، زہرا کے بچے سہمے ہوئے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگلی سطر میں شیعہ قوم کے آگے قرآن کی قسم کھا کے پڑھنے لگا ہوں، یہ حجرے میں گئے، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، بیٹیاں دیکھ رہی تھی، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، زہرا دروازے نیچے تھی، زہرا نے علی کے گلے میں رسی دیکھی، زخمی فاطمہ ایسے چل جیسے اکبر کی لاش میں حسین آئے تھے، زہرا علی کے پیچھے آئی، بی بی نے علی کی ابا پہ ہاتھ ڈالا، ادھر سے یہ علی کو کھینچ رہے تھے، پیچھے سے زہرا روک رہی تھی، یا کنفذ نے تلوار کی
आम निकाली, फातिमा के हाथ में मारी, ज़हरा जमीन पे गिर गई, रोक दी या अली, मेरी उंगलियां शहीद। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। ऊंची आवाज में रो, ऊंची आवाज में रोना ज़हरा की सुन्नत है। हुसैन की बहनें मां का पुरसा लेने आई, हाथ शहीद, पहलू जख्मी। हौसला हौसला हौसला। अभी तो मैंने आधा हिस्सा भी मुसाहिब नहीं पढ़ा। हाथ जख्मी हो चुका था, पसलियां शहीद हो चुकी थी, पेशानी सैयदा की जख्मी हो चुकी थी। सांस लेके अगली रवायत सुनना। ये रवायत है जो मिंबर से जाती है, बिहार में अल्लामा मजलसी ने लिख दी है। मैं क्या करूं, किताब सुलैम बिन कैस ने लिख दी है। इस रवायत को अगर कोई शिया मिंबर से नहीं पढ़ता तो ये उसकी मर्जी है। मजहब शिया की पहाड़ जितनी किताबों ने लिख दी है ये रवायत। ये खुद कातिल ने इतराफ किया है, इसने खत लिखा था। इसी कातिल ने जिसने ये सब कुछ किया, इसने खत लिखा था। इसने मुआविया को शाम में खत लिख के हालात बताए कि हमने अली और ज़हरा के साथ क्या किया। उसने वो खत अपने बेटे यजीद को दे दिया था। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर गया था ना यजीद के पास कि तूने क्या जुल्म किया, मार जो दिया था नबी का बेटा, क्यों कैद की तूने नबी की बेटी। इसे कहा किसका बेटा है तू? उसने कहा उमर इब्ने खिताब का बेटा। उसने हाथ पकड़ा, अंदर हुजरे में ले गया।